بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بیسٹ میرٹس سکھائیں، بہترین عمل کیا ہو سکتے ہیں وہ بتائیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے سم آف دی ارلی ٹیچنگس آف اسلام۔ جب ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں پر غور کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور ہماری جتنی بھی انزائٹی ہے وہ نماز میں ختم ہو جاتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایک شخص جو پنجگانہ نماز بالکل وقت پر ادا کرتا ہے، آپ دیکھیں گے وہ اپنے ہر کام میں ایکٹیو رہتا ہے، ذہنی طور پر پرسکون حالت میں پایا جاتا ہے، اور جو مائنڈ پیس ہے نا وہ ہیلدی لائف کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ جب بھی آپ دوسروں سے ملیں یا گھر داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، کسی محفل میں جا رہے ہیں، کوئی فیملی گیدرنگ ہے، تو اسلام میں پہل کریں، اور جو گریٹنگز ہیں نا وہ ہمیں جو دین اسلام نے سکھائی ہیں، آپ بلیو کریں دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا۔ باقی جو مذاہب ہیں ان میں گریٹنگز ہیں، ہیلو، ہائے، واٹ ایور، جو بھی آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن دین اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کوئی بھی یہ کہے اسے 30 نیکیاں دی جاتی ہیں، کیونکہ ہم کسی کو دعا دے رہے ہیں نا کہ سلامتی ہو تم پر۔ السلام علیکم کی 10 نیکیاں، پھر ورحمۃ اللہ کی 10 نیکیاں، وبرکاتہ کی 10 نیکیاں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو گریٹنگس ہیں ان کو سٹینڈ کرو، وم یو نو، کہ جس کو جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے، ڈو ناٹ نو، اسلام میں پہل کرو۔ یہ دونوں چیزیں سوشل سکلز میں آ رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ آرڈر پہ کوئی چیز منگواتے ہیں یا کوئی ڈیلیوری آتی ہے، تو وہ بندہ جو آپ کو دینے آیا ہے، آپ کا آرڈر لے کر آیا ہے آپ کے پاس، آپ اس کو پانی کی بوتل دے دیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس بیک گراؤنڈ کا ہے، یہ سب آپ کا کام ہے۔ آپ اسے کوئی چاکلیٹ بھی دے سکتے ہیں، واٹ ایور۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو خوش رکھنا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ امپلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہماری لائف میں ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے خوبصورت سوشل سکلز سکھائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکیٹ میں جانے کا طریقہ تک بتایا، مینرز بھی سکھائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستے میں کھڑے مت ہو۔ یہ علم مینرز میں آتا ہے۔ کچھ لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسروں کو راستہ نہیں ملتا گزرنے کا۔ اسی طرح فرمایا، جب باہر نکلو تو نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ بازاروں میں جانا کتنا بھی irrelevant ہے، فضول میں اگر ہم جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام جو کہ جیو تھے، یہودی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی کہ جو آپ کے پاس سبلنگز ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، ان کو بخوبی نبھاؤ۔ یعنی دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے کی قدر کرنا، ہر ایک کے ساتھ تعلق بہترین نبھانا، اس بات کا خیال رکھنا کہ اگلا بندہ کس چیز سے خوش ہو سکتا ہے۔ کبھی کوئی سرپرائز دے دینا اپنی بہن کو۔ برتھ ڈے کے موقع پر تو ہر کسی کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن عام دنوں میں کسی کو گفٹ دینا، اور پھر اصلاح آبزرو کرتے رہنا، when people are asleep، جب لوگ سوئے ہوئے ہیں تب نماز ادا کرنا۔ اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو انشاءاللہ you will definitely enter peacefully in the garden۔ سبحان اللہ۔ مسلمان یا مومن وہ ہے
جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. کہیں بھی آپ جائیں، چاہے وہ خاندان کی کوئی گیدرنگ ہے یا کلاس روم ہے، کہیں بھی ہو، کوشش کریں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. بیک بائٹنگ سے پرہیز کریں. کسی کو پوائنٹ آف آبجیکشن بنا لینا، جیسا کہ ہمارے کلچر میں آج کل ہو رہا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان دشمنی اور نفرت کو بڑھا دیتی ہیں. ایسی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان سے دوسرے لوگ ڈرتے ہوں اور اس وجہ سے اس سے ملتے بھی نہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان کے ڈر سے کوئی دوسرا آپ سے ملنا ہی چھوڑ دے. یہ بہت سیریس میٹر ہے. اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو بچانا. اب اس میں آسانی کریٹ کرنے کا حکم ہے، یعنی ہم کسی پبلک ایریا میں جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو. مسجد جائیں تو سوشل رسپانسبلٹیز کا خیال رکھیں کہ اگر کسی نے چپل نہیں اتاری ہے تو سب لوگ اس کے اوپر جوتا رکھ کر گزر رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ سب لوگ ایک دوسرے کا احساس کریں اور ڈسپلنڈ ہو کر چلیں. حدیث میں ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ تم میں سے کوئی تب تک کامل ایمان نہیں لائے گا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ نہ چاہے جو اس نے اپنے لیے چاہا. اب دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے. اس میں جسٹس کا پہلو ہے، القسط جسے کہتے ہیں، کہ اگر تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی گالی دے تو تم دوسروں کے لیے کیسے پسند کر لیتے ہو. کتنی خوبصورت ٹیچنگز ہیں. اور پھر کسی کو گفٹ دیتے ہو تو بندہ یہ سوچے کہ مجھے کیا پسند ہے، اس کوالٹی کا گفٹ میں دوسروں کو بھی دوں، اسپیشلی اگر آپ وہ گفٹ کسی لوئر کلاس فیملی کو دے رہے ہیں. وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کا ہمسایہ اس کی بد اخلاقی یا اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. تو اس میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر کوئی ہاسٹلائزڈ بھی ہے تو اس میں بھی اپنے روم میٹ کا خیال رکھنا، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، پریشانی نہ دینا. مثال کے طور پر کچھ لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اس کا روم میٹ سویا ہوا ہے اور ہم اونچی آواز میں کچھ نہ سنیں، یا اگر پاس کوئی روم میٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر لائٹ آن کر دیتا ہے تو لوگوں کا احساس یا خیال کرنا سیکھیں، خصوصاً اپنے نیبرز کا. مسلمان کا بھائی ہے، نہ ہی وہ آپس میں وعدہ خلافی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ تکلیف دیتے ہیں ایک دوسرے کو. جو کوئی بھی کسی دوسرے شخص کے غم یا دکھ درد دور کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کا غم دور کرے گا. اور جو کوئی بھی دوسرے مسلمان کی عزت یا آنر کو شیلڈ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی عزت کو شیلڈ کرے گا. یہ بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ ایک مسلمان واقعی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں. تو اس سے بہت سی چیزیں ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ واقعی سمجھنے کی، اسے اوپریس نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، روزمرہ کے جو تعلقات ہیں، اور نہ ہی کسی کمٹمنٹ میں دوسرے کو فیل کرنا. اور جو کوئی دوسرے کا غم دور کرے، یعنی دوسرے کو اس کا دکھ درد دور کرے، سہارا بن جائے دوسروں کا، اچھی بات کرنا، اخلاص میں دوسروں کو ایڈوائز کر دینا، تو قیامت والے دن اللہ آپ پر اپنی رحمت کرے گا. جس نے دنیا میں کسی کو ذلیل کیا یا کسی کا مذاق اڑایا تو کہا گیا ہے تب تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک سیم گناہ آپ خود نہ کریں. ایکچولی یہ ضعیف حدیث ہے لیکن اس کا میننگ بالکل ٹھیک ہے. یعنی مقصود یہ نہیں کہ آپ اگلے کا مذاق اڑائیں، مقصود یہ ہے کہ آپ اگلے کی اصلاح کریں. کئی لوگ بہت سی بڑی باتوں پر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی وہی چیزیں خود بھی کر رہے ہوتے ہیں جس پر وہ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو انسان کو عاجز رہنا چاہیے، ہمبل رہنا چاہیے. اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں بھی انسان ہوں، اگر ان سے گناہ ہو سکتا ہے تو مجھ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. اور پبلکلی کسی کو بھی انسلٹ نہ کریں. فرمایا ولگر لینگویج کا استعمال مت کرو اور بغیر وجہ کے مت لڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی پر لعنت کرتے ہو تو وہ آسمان تک جاتی ہے، اور اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت تم تک ہی آتی ہے. جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو گالی واپس ہم پر ہی آتی ہے.
تو ہمارے ہاں اکثر دوست بھی آپس میں ایسے ہی گالی گلوچ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک قوم میں اگر سوشل کرٹسی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جتنے بھی باہر کے ممالک ہیں یہ ہم سے ترقی میں کیوں آگے ہیں کہ ان لوگوں میں سوشل کرٹسی بہت زیادہ ہے۔ پازیٹیو رہنا، پازیٹیو بولنا، شکریہ کے، پلیز کے الفاظ، تھینک یو جیسے ہمارے ہیں جزاک اللہ، ہمارے تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ ہمارے ہاں گاڑی چلانے کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ اندر سے کتنا بھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو لٹرلی مارنے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ ایسے ہم لوگ ایک یہ سوشل اسلامک تبلیغ کر رہے ہیں، اتنی تبلیغ ہوتی ہے، لیکن چینج کیا ہے کہ ہم اپنے اندر چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی ختم نہیں کر سکتے۔ جھوٹ بولنا، راستے سے چیز ہٹانا، یہ سب صدقہ جاریہ بھی ہے۔ سوشل کرٹسی کتنی ضروری ہے، احساس کتنا ضروری ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو عید کے پکے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب ہم پر جنت واجب ہے، باقی سب چیزیں میننگ لیس ہیں۔ اصل میں ہمارے امیج اسی لیے خراب ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چیریٹی کرو، چیریٹی کرو اور بہت زیادہ کرو، کیونکہ صحابہ کو ضرورت بھی تھی اس چیز کی۔ اب جیسے کہ ہمارے ہاں کووڈ آیا تو گورنمنٹ نے بھی راشن دیا ضرورت مند لوگوں کو۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ بھی تھے جو راشن دینے کے لیے تیار تھے اور دیتے تھے۔ الحمدللہ پاکستان میں یہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ ریگولر چیریٹی کرنی چاہیے، چیریٹی رزق میں برکت لاتی ہے۔ چیریٹی کے بڑے کریٹیو آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں پرندوں کو پانی پلانے والا ایک پورا سیٹ اپ بھی لگا دیا جائے، اور اس میں روٹیاں بندہ ڈال سکتا ہے، یا آپ کوئی درخت لگا سکتے ہیں، اس کا سایہ جو ہے وہ کوئی لے لے۔ کسی کو اسمائل کر کے دیکھنا بھی چیریٹی ہے۔ دیر آر مینی اپرچونیٹیز۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، پیاسا ہو، تو کھانا شیئر کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے اور بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جس طرح آنکھ میں تکلیف ہو تو پوری کی پوری باڈی تکلیف میں ہوتی ہے، اسی طرح جب سر دکھ رہا ہے تو پوری کی پوری باڈی جو ہے اس کے لیے بیئر کرنا مشکل ہے، اس کے کانسیکوینسز۔ تو یہ امپیتھی پر بیسڈ حدیث ہے، رحم دلی پر بیسڈ ہے۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میرڈ کپل ایک دوسرے کا احساس نہیں کر رہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا بہت ضروری ہے، یہ امہ لیول پر سوچا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہماری دعاؤں میں باقی مسلمان ضرور شامل ہونے چاہیے، دعائیں صرف پرسنل نہیں ہونی چاہیے۔ تھوڑا سوچیں کہ ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، یا میرا یہ ڈپریشن دور ہو جائے، مجھے یہ مل جائے۔ آپ یقین کریں کہ جب یہ سب چیزیں آپ اللہ تعالیٰ سے دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو دس از دا کوکسٹ وے کہ آپ اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے، یہ سب سے کوئکسٹ وے ہے کہ آپ دوسروں کے لیے وہی دعا کریں۔ جس پرابلم سے آپ گزر رہے ہیں اس پرابلم کے لوگ ڈھونڈیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور تمہارے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، تو دوسروں کو دعا میں یاد رکھا کریں۔ پھر ون آف دا ارلیسٹ ٹیچنگز میں بردرہڈ آتا ہے، بھائی چارہ۔ پھر فرمایا کسی مسلمان کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھو، کسی دوسرے مسلمان سے جیلس مت ہو، اچھی بات کرو۔ ہماری سوچ ہی ایسی کہ بجائے ہم اپنے ارد گرد دوسروں کو اپریشیٹ کریں کسی کامیابی پر، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اگلا بالکل ڈاؤن ہو جائے۔ جیسے معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ خوبصورت بات کرو، لوگوں کو بشارتیں دو۔ ایسی زبانیں ہمیں بنانی پڑیں گی۔ کئی لوگوں کی زبانیں بہت ہی کڑوی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم زبانیں میٹھی ہو جاتی ہیں، اور پھر جیلس ہونا کسی سے۔ اب یہ ٹیچنگز اپنے سامنے رکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نے وہ غلطی پکڑی، لوگوں کے سامنے رکھی، سوشل میڈیا پر دھوم مچائی، جو چانس تھا اس کا توبہ کا ہم نے اسے ختم کیا، ہم نے اس کو اتنا برا فیل کروایا، اتنا انسلٹیڈ فیل کروایا کہ وہ ڈس ہارٹ ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو امپروو ہونا تھا وہ اب میں نہیں ہو رہا۔ تو یہ دلوں کے سخت ہونے کی نشانی ہے۔ جب اللہ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو تین طرح سے بھیجتا ہے، یا آسمان سے، یا زمین سے، یا ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے سخت کر دیتا ہے۔
مذہبی طور پر بہت ضرورت ہے ارلی ٹیچنگز کی. تو آپ کو خبر پہنچے کہ آپ کسی دوست جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے یا اس نے کوئی بری حرکت کی ہے، تو مقصود یہ نہیں کہ آپ اسے کسی کمرے میں بند کر دیں یا اس پر بری نظر سے دیکھیں یا اس کو ڈس ہارٹ. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسے ڈیگریڈ نہ کریں، اسے حوصلہ دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوشش کرو اس بیڈ ہیبٹ کو چھوڑ دو. ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس میں ایک چینج دیکھیں گے اور یہ ایک نیکی ہے. تو اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، عالم بھی ہو سکتے ہو، نیک بھی ہو سکتے. نیکی ہے ہی یہ کہ کسی دوسرے کی مدد کرنا. انسانیت ہے ہی یہ کہ تم عبادات کا مقصد ہی یہ ہے کہ نیک بنانا. اگر انسان نیک نہیں بن رہا تو اس کا مطلب ہے وہ عبادت نہیں، عادت ہے. عبادت اور عادت میں بہت فرق ہے. یہ ایک عادت ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اس کا آپ کی لائف میں کوئی امپیکٹ بھی ہو، کوئی چینج بھی آ رہا ہو. اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے. 4 سال گزر جاتے ہیں، لوگ اگلے کے لیے دل میں خار رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے. ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہی بہت ٹاکسک ہیں، ان سے سائڈ پر ہو جائیں، لیکن دن پہ ان کے لیے کوئی نفرت نہ پالیں. اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خود داری سکھائی. دیٹ از ون آف دا ارلیسٹ ٹیچنگز آف اسلام کہ جو کرنا ہے خود کرو. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے دور خلافت میں اونٹ پر سوار تھے، تو وہ جو بیلٹ ہوتا ہے نا اونٹ کے اوپر لگا، وہ بیلٹ نیچے گر گیا. تو ابوبکر صدیق نے وہ اونٹ روکا اور خود بیلٹ اٹھائی. صحابہ نے کہا آپ کسی کو کہہ دیتے بیلٹ اٹھانے کو. انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سیکھا ہے کہ وہ اپنا ہر کام خود کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خود داری سکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ ابو ذر غفاری ایک دن فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، جب تو اللہ سے سوال کرے، تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی کسی سے ویسے بھی اپنے کسی کام کے لیے کوئی مدد طلب نہیں کی. تو توکل اور تقویٰ کی یہ سٹیجز کہ ہر کام کے لیے اللہ پر توکل کرنا. درمیانی راہ کو بھی پسند کیا گیا ہے. آپ کسی سے فیور کبھی نہ لیں. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشکل ترین وقت میں بھی، جنگوں میں، ہجرت میں، ان سب کے باوجود ان کا فیتھ، ان کا کریج سب کے سامنے ہے. وہ واقعی اس امت کے سب سے اچھے لوگ تھے، موسٹ لرنرز. کریکٹر کی ساری کوالٹیز ان میں موجود تھیں. تو دیز ور سم ارلی ٹیچنگز دیٹ وی شوڈ کیپ ان آور مائنڈ. وما علینا الا البلاغ المبین.